اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر۔ میں اپنے جماعت پنجم کے طلباء و طالبات سے مخاطب ہوں۔ جماعت پنجم آج کے تدریسی عمل میں بیٹا ہم اپنے مارچ پلان کے آخری سبق محترمہ فاطمہ جناح سبق مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا خلاصہ تحریر کریں گے۔ آج کا سبق آپ کا کاپی ورک ہے۔ آپ نے اپنا کاپی ورک پہ جو خلاصہ میں نے تحریر کیا ہے آپ اس کو دیکھیں، اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ خود سے بھی اپنا خلاصہ تحریر کر سکتے ہیں اپنے لفظوں میں۔ آئیے دیکھتے ہیں میں نے خلاصہ کیا تحریر کیا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے پاکستان بننے میں ہر طرح سے قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ انہوں نے مسلمان خواتین کو آزادی کی تحریک کے لیے قائل کیا۔ ان کو مادر ملت کا خطاب دیا گیا۔ قائد اعظم کی سب سے چھوٹی بہن محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں ہم اپنے سبق میں پڑھ رہے ہیں۔ ان کے متعلق ہمیں اچھی باتیں جو ہیں وہ معلوم ہوئی ہیں کہ وہ کس طرح کی شخصیت کی مالک تھیں، ان کی عادات کیسی تھیں، انہوں نے تحریک پاکستان کے لیے کیا کام کیا، پاکستان کے لیے ان کی کیا خدمات ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم نے اپنے سبق کی پڑھائی کے دوران ہمیں معلوم ہوئی، جس سے ہماری معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ بیٹا آپ نے ہمیشہ سبق کی ریڈنگ جو ہے وہ معلوماتی اور مقصد ہی آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ کروانا ہوتا ہے کہ آپ اپنے تاریخی ورثے، تاریخی معلومات اور تاریخی شخصیات سے واقفیت رکھیں، اور ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ وہ ہستیاں جنہوں نے تحریک پاکستان میں کردار ادا کیا وہ کون کون تھیں اور کہاں سے ان کا تعلق تھا، ان کی خدمات کیا تھیں۔ ان اسباق کو شامل کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم ان کے بارے میں خلاصہ تحریر کر رہے ہیں۔ خلاصے میں سب سے پہلے فرسٹ پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کی جو پیدائش تھی وہ کب ہوئی اور کس شہر میں ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے کس کا ساتھ دیا تھا، انہوں نے اپنے بھائی قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مسلمان خواتین جو مسلمان عورتیں تھیں ان کو آزادی یعنی کیا تحریک چل رہی تھی ہندوستان میں 1947 میں، پہلے بر صغیر یا ہندوستان اس ملک کا بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا پر جو مشتمل علاقہ تھا اس کا پورا نام کیا تھا، ہندوستان کہتے تھے اس کو، یا پھر اس کو کیا کہتے تھے، بر صغیر۔ تو اس علاقے کی جو مسلم خواتین تھیں ان کو کیا کیا، ان کو آزادی کی طرف قائل کیا کہ آزادی آپ کا حق ہے، اگر آپ آزادی کی کوشش نہیں کرو گے تو پھر آپ غلامی کی زندگی کو بسر کرو گی، وہ کہ آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ لوگوں کا خیال، آپ لوگوں کی سوچ، آپ کا مذہب ان لوگوں سے بہت ہی زیادہ مختلف ہے، جو بہت زیادہ اکثریت میں ہیں، تو وہاں پہ آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ بات صحیح ہے، جیسا کہ آج اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان میں جو مسلمان، انڈیا میں جو مسلمان آباد ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، ان کو کس طریقے سے مشکلات میں ڈالا جاتا ہے لائف کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جب یہ ساری خدمات سر انجام دی تو قوم نے ان کو کون سا خطاب دیا، مادر ملت کا خطاب دیا۔ مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا خطاب دیا۔ ان کی عظیم خدمات کے بدلے میں ان کو کون سا خطاب دیا، مادر ملت کا خطاب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، وہ ایک ڈینٹسٹ تھی۔ اس زمانے میں بیٹا میڈیکل کی تعلیم انہوں نے حاصل کی، وہ پڑھائی میں بہت اچھی اور ایک ذہین طالبہ تھی۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کی کوشش کی، اور پھر میڈیکل کا جو شعبہ ڈینٹسٹ ہے اس میں انہوں نے میڈیکل MBBS کیا، اور پھر وہ ڈاکٹر ڈینٹسٹ کون ہوتے ہیں، دانتوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ ڈینٹسٹ کون ہوتے ہیں، دانتوں کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو ڈینٹسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی اعلیٰ پائے کی ڈینٹسٹ تھی، بہت ہی مشہور ڈینٹسٹ تھی۔ اس کے بعد وہ قائد اعظم کے ساتھ 5 سال لندن میں بھی رہی۔ آپ قائد اعظم کے ساتھ کہاں پہ، 5 سال لندن میں بھی رہیں۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے بہت سے بھلائی کے کاموں میں حصہ لیا۔ وہ غریبوں کا علاج مفت کرتی تھی، وہ بہت عظیم تھی۔
آپ کیا ہے غریبوں کا جو پیسہ دینے کی سکت یا ہمت نہیں رکھتے تھے ان کا علاج کیا کرتی تھی آپ؟ مفت کرتی تھی۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ فاطمہ جناح نے اپنا کلینک بھی کھولا تھا، اور اپنے کلینک کچھ دیر جب تحریک پاکستان کی مصروفیت بہت زیادہ بڑھ گئی تو کچھ آپ نے پھر بعد میں یہ ڈینٹسٹ کا جو کام ہے یہ بھی آپ نے چھوڑ دیا تھا اپنی مصروفیت کی وجہ سے۔ وہ بہت عظیم تھی، ان کی عادتیں بہت اچھی تھیں، بہت اچھی عادات کی، اچھے اخلاق و کردار کی مالک تھیں۔ وہ بہت زیادہ جو ہے اپنے کام کو محبت سے کرنے والی، اپنے کام کو فرض سمجھ کے کرنے والی تھی۔ ان کی عادتیں بہت اچھی تھیں، وہ بہت سلیقہ شعار اور خوش لباس تھیں، اور سلیقہ شعار کام کو بہت اچھے طریقے سے کام کرنا، کام کو صحیح طریقے سے سمجھ کے طریقے سے پلاننگ سے اس کو کام کو انجام دینا، منصوبہ بندی کر کے، ٹھیک ہے۔ اور خوش لباس ہونا، اچھا لباس پہننے والی تھی۔ انہیں بچوں سے بہت پیار تھا۔ یہاں پہ خصوصی طور پہ آپ چونکہ بچوں سے تعلق رکھتے ہو، ابھی آپ کا بچپن کی عمر ہے، تو بچوں کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کو بچوں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ آپ بچوں سے بہت شفقت فرماتی تھی۔ آپ وہ ان کو اچھی باتیں بتاتی، آپ ان کو اچھی باتیں بتاتی، یہاں پہ بیٹے بتاتی آئے گا، میں اس کو صحیح کر دیتی ہوں۔ تعلیم حاصل کرنے کا کہتی، کتابوں کے مطالعہ پر زور دیتی، وقت کی قدر کرنے کا کہتی، اپنے بڑوں کی بات پر عمل کرنے پر زور دیتی۔ اس پیراگراف میں بیٹا دوبارہ دیکھتے ہیں کہ آپ بچوں سے بہت پیار کرتی، آپ ان کو اچھی اچھی باتیں بتاتی، ان کو کس بات کی طرف قائل کرتی، ان کو تعلیم حاصل کرنے کا کہتی کہ علم حاصل کرو۔ اس کے بعد بچوں کو کتابوں کے مطالعہ پر، جو بک ریڈنگ ہے یعنی کتابوں کا مطالعہ کرنا، کتابیں پڑھنا، جو کہ آج بالکل بھی ہمارے بچوں کی عادت میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بات بہت زیادہ، یہ والی بات فائدہ دیتی ہے اگر آپ کتاب کے مطالعہ کے عادی ہوتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ شوق سے کرتے ہیں، تو یہ آپ بک ریڈنگ جو ہے یہ آپ کے مطالعہ میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ آپ کی جو لکھنے پڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہیں، آپ کے پاس جو ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے، معلومات بڑھتی ہیں، اور آپ اپنے تعلیم کے جو کام ہے خود کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، خود کرنے میں ماہر ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کو وقت کی قدر کرنے کا کہتی ہیں، یہ بھی ایک بہت اچھا، یہ ساری باتیں بچوں کے لحاظ سے بہت اچھی وہ آپ ان کو بتاتی ہیں کہ وقت کی قدر کرنے کا، بیٹا جو وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت اس کی قدر کبھی بھی نہیں کرتا۔ اس لیے آپ کی یہ عمر جو ہے اپنے وقت کو سنبھالنے کے لیے، جس بچے نے اپنے اس عمر میں اپنے وقت کی قدر کی، اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، وہ زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ اور جس نے اپنے اس وقت کو بالکل ہی ہاتھ سے چھوڑ دیا، وقت کی قدر نہیں کی اور اس کی پرواہ نہیں کی، تو پھر کیا ہو گیا، یہ وقت جب ضائع ہوگا تو وقت دوبارہ پلٹ کے نہیں آتا، پھر ہم ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کامیابی کی، جو کہ ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ بڑوں کی بات پر عمل کرنے پر بھی زور دیتی، یعنی بڑوں کا ادب کرنے پر، بڑوں کی بات کا کہنے پر، بڑوں کا حکم ماننے پر بھی زور دیتی۔ اس کے بعد آپ نے 9 جولائی 1967 کو کراچی میں وفات پائی۔ محترمہ فاطمہ جناح 9 جولائی 1967 یعنی 1967 کو آپ نے پھر کراچی میں اس دار فانی سے کوچ کر گئیں، آپ وفات پا گئیں اور کراچی میں ہی مزار قائد میں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ 5th کلاس محترمہ فاطمہ جناح کے سبق کا خلاصہ تھا، جو کہ آپ نے اپنی کاپیوں پہ خوشخط تحریر کرنا ہے، اور اس کام کو بتاتی چلوں کہ آپ کو یہ کام دوبارہ نہیں کروایا جائے گا کلاسز میں، آپ نے یہ کام اپنی کاپی پہ آن لائن یوٹیوب سے ہی کرنا ہے۔ اس لیے سب بچے جو ہیں وقت پہ اپنا کام کریں، اور اسکول آنے سے پہلے آپ سب کا یہ کام مکمل ہو۔ ابھی انشاءاللہ اپریل پلان بھی ہمارا سٹارٹ ہونے والا ہے، اس لیے آپ جلد از جلد اس کام کو مکمل کر لیں۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔